کہ غزلوں کی آسان سی منزل، شعر و سخن کی راہ کٹھن، غزلوں کی آسان سی منزل، شعر و سخن کی راہ کٹھن، ایک مکمل کوشش ہے یہ، ایک ادھورا کام ہے وہ، ایک مکمل۔ اور ایک دیکھیے بات میں کہتا ہوں، ذرا سنیے گا کہ ذہنوں سے ذہنوں کا رشتہ، علم کے کچے دھاگے ہیں۔ علم کو بڑی کی بات کہی آتی ہے، لیکن دیکھیے ذرا خیال میں بدلتا ہوں اس کو، آپ تک پہنچے ہی شعر کہ ذہنوں سے ذہنوں کا رشتہ، علم کے کچے دھاگے ہیں، دل سے دل تک جو پہنچا ہے علم نہیں الہام ہے، ذہنوں سے ذہنوں کے رشتے، علم کے کچے دھاگے ہیں، دل سے دل تک جو پہنچا ہے علم نہیں الہام ہے وہ، اور امور کا راستہ، یہ ذرا حقیقت پذیر وہ شعر ہے، آمیز شعر ہے، برداشت کیجیے گا کہ علم امور کا راستہ کھویا کھویا، منزل جانی انجانی سی، امور کا راستہ کھویا کھویا، منزل جانی انجانی سی، محو سفر ہوں اور سفر کا معنی کے انجام ہے وہ۔ اور یہ عشق اور محبت کی کہانی بڑی طویل ہے اور بہت پرانی ہے، اس میں سنیے حقیقت کا کچھ وہ ہے کہ عشق خدا ہے اور بندھا ہے لفظوں کی زنجیروں سے، عشق خدا ہے اور بندھا ہے لفظوں کی زنجیروں سے، رسموں کی دہلیز پہ مجرم ملزم ہے، الزام ہے وہ، چاند کا سایہ پھول کی خوشبو رنگوں سا پیغام ہے وہ۔ جب میں نوشہ بھائی کو میں نے بلایا تو وہ حیران ہوئے کہ میں نے بلایا، یہ واقعہ جب تک وہ دوسرے مہمان آتے ہیں واقعہ سن لیجیے۔ شکاگو میں حیدرآبادی سوسائٹی بہت بڑی ہے، حیدرآباد کے بعد بڑی جو مرکز ہے وہ شکاگو ہے، وہاں مشاعرہ ہو رہا تھا، وہاں اکثر مشاعرے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا، تو ایک بہت خوبصورت خاتون نظامت کر رہی تھی، تو انہوں نے درمیان میں روک کہا کہ ایک ایسے شاعر کو بلانے جا رہی ہوں جس کا کلام شعلہ و شبنم ہے، جو پہاڑوں کی باتیں کرتا ہے، وادیوں کی باتیں کرتا ہے، اور جب دل کی گزرگاہوں سے گزرتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے دونوں سمت سرف کے درخت ہوں، ان کے درمیان سرگوشیاں کرتی ہوئی ہوا چل رہی ہو، اور دل کے قریب سے وہ یوں گزرتا ہے دبے پاؤں جیسے ابھی گزرا نہیں ہے، گزرنے والا ہے، اور جب وہ گزر جاتا ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ وہ نہیں گزرا، ہوا گزری ہے۔
اور جب یہ شاعر آپ کے سامنے آئے گا آپ سب حیران رہ جائیں گے. بہت خوش لباس ہے, بہت خوبصورت ہے اور بہت ہی بانکا ترچھا سا ہے. اور میں اب دعوت کا نام دیتی ہوں خالد خواجہ کو. اور آپ یقین کیجیے نہ مجھ سے اٹھا جا رہا تھا نہ مجھ سے بیٹھا جا رہا تھا. جعفری صاحب ہیں کہ ابھی میں دوبارہ شروع کروں. وہ ایک صاحب ایک مشاعرہ ہو رہا تھا تو ایک صاحب نے مطلع پڑھا تو ایک صاحب نے کہا پھر پڑھیے. پھر پڑھا. کہنے لگے پھر پڑھیے. پھر پڑھا. کہنے لگے پھر پڑھیے. پھر آخر ایک آدمی اٹھ سے کہا حضور آگے جانے. کہنے لگے نہیں جب تک ٹھیک نہیں پڑھے گا پڑھا. خواتین و حضرات ایک ایسا شخص ہمیں موجود ہے میں جس کا بہت احترام اس لیے بھی کرتا ہوں کہ اس نے اردو ادب کے لیے بہت کچھ کیا ہے اس شہر میں. جو اگر ہندوستان میں رہتا تو بڑا نام کماتا, وہ اسمبلی کا ممبر ہوتا, بہت بڑا لیڈر ہوتا. لیکن یہاں آ کر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اچھا ہوا ہے کہ اگر یہ شخص یہاں نہ آتا تو شاید علم و ادب کا چراغ اس تیزی سے شہر میں نہ جلتا. اور ان کے حوالے سے سارے امریکہ میں مشاعرے ہوتے ہیں. میں ان کے کئی مشاعروں میں LA سے بھی آیا ہوں, ڈیلس سے بھی آیا ہوں, یہاں سے بھی شامل ہوا ہوں. لاسٹ ایئر نہیں بلایا انہوں نے مجھے. آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں علی گڑھ المنائی ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ, بہت پیارے شاعر جناب پرویز جعفری. اب تو